اور کئی سنگلاس ہاتھوں میں رہنے کے باوجود اب تک اس کی آبرو کا آبگینہ ٹوٹنے سے محفوظ رہا تھا۔ میرا دل چاہا ابھی اور اسی وقت اڑ کر صفدر کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے بتاؤں کہ کبھی واپس نہ آنے والا وقت اس کے لیے واپس آ چکا ہے۔ شب و روز کی آندیاں انجم کو وہیں چھوڑ گئی ہیں جہاں سے اڑا کر لے گئی تھی۔ وہ ہر طرح سلامت ہے اور اس کی راحت تک رہی ہے۔ خوشخبری کا یہ امرت صفدر کے کانوں میں ٹپکانے کے لیے میں بے تاب ہو گیا۔ میں نے اسی وقت ساحل صاحب کو فون کیا۔ ساحل صاحب کو شگفتہ کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ فون پر کھل کر گفتگو نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے مجھے پرجوش مبارکباد دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک روز کے لیے جھنگ جانا چاہتا ہوں۔ اس دوران انجم اور شگفتہ کی حفاظت کے لیے ایک گن مین درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی 2 گن مین بھیجتا ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ انجم کے بارے میں صفدر کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صفدر کے سارے قصے سے آگاہ تھے، میری بات سمجھ گئے، تاہم انہیں میرا جھنگ جانا کچھ پسند نہیں آیا۔ ان کا خیال تھا کہ صفدر کو پیغام دے کر یہاں بلا لیا جائے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں پوری احتیاط کروں گا، وہ بے فکر رہیں۔ اگلے روز علل صبح شگفتہ سے رخصت ہو کر میں عازم جنگ ہو گیا۔ مجھے لاری اڈے تک پہنچانے کے لیے ساحل صاحب نے اسٹیشن وین بھیجی تھی۔ میں نے اسٹیشن وین کے اندر ہی اپنا گیٹ اپ تبدیل کیا۔ بالوں کے مصنوعی رنگ اور آئی لینس سے میں رات ہی چھٹکارا پا چکا تھا۔ خالص دیہاتی قسم کے لباس کا انتظام بھی رات ہی ہو گیا تھا۔ یہ ساحل صاحب کی ایک سیالکوٹی ملازم کا لباس تھا۔ میلا کچیلا نیلا تہبند، پاپلین کی خاکی قمیص، بوسیدہ سی سفید پگڑی اور اسی رنگ کا خستہ سا کھیس۔ میں نے یہ سب کچھ زیب تن کر لیا تھا۔ میرا تجربہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں دیہی علاقے کا باشندہ بڑی آسانی سے اپنا آپ چھپا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کھیس، کمبل یا لوئی سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں منہ سر لپیٹ کر اس طرح بکل ماری جاتی ہے کہ بس آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ اگر لاہور کے مال روڈ پر کوئی ایسا شخص گھومتا نظر آ جائے تو یقیناً لوگ اسے پکڑ کر تھانے میں جمع کراتے۔ بادامی باغ سے مجھے جھنگ کی نان اسٹاپ بس مل گئی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب میں جھنگ پہنچا اور وہاں سے دوسری بس پکڑ کر بھگ کر روانہ ہو گیا۔ اس سے آگے تانگے کا سفر تھا۔ کسی تاپ چڑھے ہوئے دیہاتی کی طرح منہ سر لپیٹے میں آسانی سے سفر کرتا رہا اور عصر کی آذانوں کے بعد جھوک زامن کے نواح میں پہنچ گیا۔ جاگیردار قادر زمان اس کی حویلی اور حویلی میں آباد رنگین و سنگین دنیا یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں چاہتا تو کسی ٹیلے پر چڑھ کر حویلی کے خونی برج دیکھ سکتا تھا، لیکن میں اس وقت کسی اور ہی کام سے آیا تھا۔ کچھ دیر میں کھیتوں میں بے مقصد گھومتا رہا۔ جو ہی شام پڑی اور اندھیرا گہرا ہوا، میں نے شاہ احمد کے گاؤں کا رخ کیا۔ شاہ احمد کا گھر ڈھونڈنے میں کتی دشواری پیش نہیں آئی۔ دروازے پر دستک دی تو شاہ احمد ہی باہر نکلا۔ بے ساکھیوں پر آگے کو جھکا ہوا اس کا چہرہ مجھے پہچاننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کھیس کا پلو چہرے سے سرکایا۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور ایک دم چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر مسرت کی یلغار ہوئی۔ شش! میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ صفدر کہاں ہے؟ مدھم سرگوشی میں نے پوچھا۔ اندر ہے، برانڈے کے ساتھ والے کمرے میں۔ ماں اور سورا کا؟ ماں اور سورا کہاں ہیں؟ وہ باورچی خانے میں ہیں جی، بلاؤں ان کو؟ شاہ احمد نے سرگوشی کی۔ نہیں، پہلے میں صفدر سے مل لوں۔ میں شاہ احمد کے ہمراہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ کچے سین میں بہت تھوڑی روشنی تھی، چند مرغیاں گھوم رہی تھیں۔ ایک طرف چارپائی کے پاس گوبھی کے کٹے ہوئے ڈنٹھل پڑے تھے، الگنی پر نیم خشک کپڑے جھول رہے تھے۔ میں صحن پار کر کے برآمدے کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا۔ لالٹین کی روشنی میں صفدر انگیٹھی دہکائے خاموش بیٹھا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی، کسی بہت گہری سوچ میں وہ گم تھا۔ یوں لگتا تھا بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے۔ میں بآہستگی اس کی طرف بڑھا۔ ارادہ یہی تھا کہ بالکل قریب جا کر اسے السلام علیکم کہوں گا اور وہ اچھل پڑے گا، لیکن السلام علیکم کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی میں اسے 5-6 قدم دور ہی تھا کہ اس کے حساس کانوں نے میرے چور قدموں کی آہٹ سن لی۔ بے انتہا پھرتی سے اس کا ہاتھ قریب رکھی ہوئے رائفل پر آیا اور اس نے تڑپ کر رخ میری طرف پھیر لیا۔ بلا شبہ وہ ایک چوکس آدمی تھا۔ اگر میں باقی کسی بری نیت سے اس کی طرف جا رہا ہوتا تو یادگار طریقے سے پچھتاتا۔ جو ہی اس نے مجھے پہچانا ہم بغل گیر ہو گئے۔ کہاں رہ گئے تھے یار تم؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ میں تو آج نکلنے والا تھا تمہاری تلاش میں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی دیر لگاؤ گے تم۔ ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، مطلب ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اس کے چہرے پر ایک چمک آ کر غائب ہو گئی۔
جیسے خوشی کی آس لگانا بھی وہ گناہ سمجھتا ہو۔ پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولا، کیوں مذاق کرتے ہو یار؟ خوشخبری اور وہ بھی میرے لیے؟ ہاں تمہارے لیے، اور خوشخبری بھی ایسی کہ جس کے بعد کچھ سننے کی خواہش نہ رہے۔ 2 لمحوں میں اس کے مضبوط اعصاب چکنا چور ہو گئے۔ اس کے وجہ چہرے نے رنگ بدلا اور وہ منہ کھولے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انجم آزاد ہو گئی ہے صفدر، وہ بالکل خیریت سے ہے اور شادمان لاہور کی ایک کوٹھی میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ صفدر کے چہرے پر شادی مرگ کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتا رہا، پھر لرزاں آواز میں بولا، سچ کہہ رہے ہو نا یار؟ اگر جھوٹ ہے تو ابھی بتا دو، خدا کے لیے میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے تمہیں ایسے یقین نہیں آئے گا، چلو اٹھو ابھی چلو لاہور، آخری بس ابھی نکلی نہیں ہوگی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون جا رہا ہے لاہور؟ شہامت کی والدہ کی آواز آئی، پھر دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گئی۔ آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میں احسان ہوں ماں جی، میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ احسان پتر؟ اس نے چونک کر کہا، پھر تیزی سے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی باہوں میں ایک ماں کے جسم کی گرمی تھی۔ وہ بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور شانہ چومنے لگی۔ بڑی ممتا بھری عورت تھی وہ۔ مجھے انڈے پراٹھے اور دودھ کا وہ گرما گرم ناشتہ یاد آ گیا جو چند ہفتے پہلے میں نے اسی کمرے میں کیا تھا۔ ناشتے کی مہک ابھی تک میری سانسوں میں رچی ہوئی تھی۔ آوازیں سن کر شہامت کی بہن سغرا بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ باجی سلام۔ اس نے سر پر دوپٹہ ٹکا کر بڑے ادب سے سلام کیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اس کے سر کی طرف اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہم سب کھل مل کر ایک گھر کے افراد کی طرح باتیں کرنے لگے۔ جلد ہی شہامت وغیرہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی قادر زمان کے چنگل سے نکل آئی ہے جس کے لیے صفدر در بدر بھٹک رہا تھا۔ اس اطلاع نے سب کے چہرے کھلا دیے۔ صفدر پر تو جیسے سکتے کسی کیفیت طاری تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ مجھے احساس تھا کہ انجم کو دیکھے بغیر اس کے لیے یہ شب گزارنا اب نہایت کٹھن کام ہے۔ میں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ وہ خود مجھ سے لاہور چلنے کا مطالبہ کرے، بلکہ اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، چلو بھائی لاہور، وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ سغرا جلدی جلدی اس کے کپڑے تیار کرنے لگی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ شہامت نے باہر جا کر دیکھا۔ چند لمحے بعد وہ ہاتھ میں طے شدہ کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا، ایک لڑکا یہ پرچہ دے گیا آپ کے لیے۔ کون لڑکا؟ میں بری طرح چونک پڑا۔ موچی خوشیے کا بیٹا تھا، کہہ رہا تھا ایک آدمی دے گیا جی۔ میرے لیے پرچہ؟ اور اس جگہ؟ ذہن میں خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میں نے جلدی سے کاغذ کھولا۔ کافی سائز کے لائن دار ورک پر بال پوائنٹ کی تحریر تھی۔ سب سے اوپر میرا نام احسان الہی اور بریکٹ میں شاہجہاں لکھا تھا۔ نیچے درج تھا، بڑے بھولے ہو تم، بڑے بھولے ہو۔ قادر زمان کے تو کپڑوں سے کوئی خوشبو نہیں چرا سکتا۔ تم اس کی حویلی سے 2 لڑکیاں نکال لائے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ وہ چپ کا بیٹھا رہے گا۔ بے وقوف ہو تمہیں کچھ پتا نہیں۔ تمہاری بہن شگفتہ اور انجم اب بھی اس حویلی میں ہیں۔ قادر زمان جب چاہے گا وہ کچے دھاگے سے بندھ کر اس کے پاس چلی جائیں گی۔ اب اس کے لیے گھڑے کی مچھلیاں ہیں۔ تم کو کیا معلوم قادر زمان کیا ہے؟ میں تمہاری خیر خواہی میں صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ان لڑکیوں کو لے کر کہیں بہت دور نکل جاؤ، بس بغیر کسی اکڑ فون کے بھاگ نکلو۔ اتنے فاصلے پر چلے جاؤ کہ جھوک زامن کے جاگیرداروں کی سوچ بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تاہم ایسا کرنے کے بعد بھی تم کوئی گارنٹی حاصل نہیں کرو گے، صرف امید رکھ سکو گے کہ لڑکیاں بچ جائیں گی۔ تمہارا خیر خواہ۔ پرچہ میرے ہاتھوں میں کانپ گیا تھا۔ سینے میں دبے ہوئے اندیشے تازہ قبریں پھاڑ کر نکلے اور عفریتوں کی طرح میرے گرد چکرانے لگے۔ دل کے اندر کہیں بہت گہرائی سے آواز ابھری، یہ پرچہ صداقت سے خالی نہیں۔ جاگیردار کے زندان کی دیواریں ایسی کمزور نہیں تھیں کہ انجم اور شگفتہ اتنی آسانی سے باہر آ جاتی۔ صفدر نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، کیا بات ہے یار، کیا لکھا ہے اس میں؟ اچانک مجھے آہٹ سنائی دی۔ میری نگاہ صفدر کے عقب میں دروازے کی طرف اٹھی اور اٹھی رہ گئی۔ وہاں بابا کھڑا تھا۔ اس کے مہندی رگے بال لالٹین کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ وہ حسب معمول تہہ بند قمیص میں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 بڑے لفافے تھے، ایک میں کیلے کینو وغیرہ تھے، دوسرے میں کوئی مٹھائی قسم کی چیز تھی۔ کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ صفدر بابے کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر دوستانہ لہجے میں بولا، آ جاؤ یار آ جاؤ، کوئی غیر نہیں ہے یہاں، وہی اپنا احسان الہی ہے۔ بابا بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ بہرحال اس نے اندر آنے میں ہی بہتری سمجھی۔ صفدر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے بعد بابا 3-4 دفعہ یہاں حاضری دے چکا ہے، بیچارہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، کچھ خاص انس ہو گیا اسے تم سے؟
جب بھی آتا ہے تمہارا نام لے لے کر آہیں بھرتا ہے۔ صفدر کے تبصرے نے باوے کی شرمندگی میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، جیون جو گیا، اب اور شرمندہ نہ کر، میں بڑا پچھتا رہا ہوں اپنے کیے پر۔ صفدر نے کہا، ہر معقول بندے کو اپنے گناہوں پر پچھتانا چاہیے۔ پھر مجھ سے بولا، ویسے باوے کے پچھتانے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ نیک بہو بیٹیوں کی طرح باوے نے زندگی میں کبھی تصویر نہیں اتروائی تھی۔ تم نے نہ صرف اس کی تصویر اتار لی بلکہ اپنے پاس بھی رکھ لی۔ اب شب و روز اسے یہ فکر کھاتی ہے کہ کہیں یہ تصویر کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں چلی گئی تو وہ بدنام ہو جائے گا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ باوے کو اپنی ان تصویروں کا غم کھائے جا رہا تھا جو چند ہفتے پہلے اس نے مجھ سے اتروائی تھی۔ ان تصویروں میں باوے کے کانوں میں جھمکے تھے، سر پر دوپٹہ تھا اور ہونٹوں پر لالی تھی۔ جس کیمرے سے یہ تصویریں اتاری گئی تھیں اس میں فلم نہیں تھی، لیکن باوے کو اس بات کا کیا پتا تھا۔ اب وہ صفدر اور شہامت وغیرہ کی چاپلوسی کر رہا تھا کہ کسی طرح تصویریں اسے واپس مل سکیں۔ شہامت کی والدہ نے کہا، پتر احسان، اب غصہ جانے دے، اب تو بابا صاحب نے سوگرا کو چھوٹی بہن کہہ دیا ہے، ان کی جو تصویریں تیرے پاس ہیں نا وہ واپس کرتے، ان کا پیری فقیری کا کام ہے، ایسے کام والے بندے کی بدنامی ہو جائے تو بڑی تھو تھو ہوتی ہے پتر، روزگار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ عورت کی سادہ لوہے پر قربان جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اتنا کچھ دیکھ کر بھی وہ باوے کو بابا صاحب کہنے پر مصر تھی۔ یہ احترام کا جذبہ نہیں تھا، خوف تھا جو پیروں فقیروں کے حوالے سے اس کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ماں جی یہ پیری فقیری نہیں، فراڈ ہے، ایسی روزی بند ہی ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ میں دوسروں کی تصویریں چاہے واپس کر دوں مگر اس کی نہیں کروں گا، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اس کے جھوٹ کا پول کھول سکوں۔ باوے کی بری حالت تھی، وہ رحم طلب نظروں سے کبھی صفدر کو اور کبھی مجھے دیکھتا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی تھی کہ جس کے در پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے وہ خود چڑھاوے لے لے کر مریدوں کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ قادر زمان کا مخبر تھا مگر میرے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا تصویریں منظام پر آ گئیں تو قادر زمان بھی اسے بے عزت ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں باوے کی بے بسی سے لطف اٹھاتا، لیکن تھوڑی دیر پہلے موصول ہونے والے رکے نے میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ میں صفدر کو لے کر جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتا تھا۔ میں نے صفدر کو ساتھ والے کمرے میں لے جا کر بتایا کہ ہمارا یہاں سے فوراً روانہ ہونا ضروری ہے۔ صفدر بھی نادیدہ خدشات کی بو سونگ چکا تھا، وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت صفدر نے باوے کو ایک طرف لے جا کر تسلی تشفی دی اور بین استور میں اسے ڈرایا دھمکایا بھی کہ اگر وہ نیک چلنے پر قائم نہ رہا تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہامت کی والدہ ہماری روانگی پر آزردہ تھیں، انہوں نے ہمیں ڈھیر ساری دعاؤں اور 2 عدد امام زامنوں کے ساتھ رخصت کیا۔ آخرکار اہل خانوں کو الوداع کہہ کر ہم گاؤں کی تاریک گلیوں میں داخل ہو گئے۔ ذرا فاصلے پر جھوک زامن کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں، بلند و بالا حویلی کی روشن برجیاں اپنے اندر انگنت بھید چھپائے ساکت کھڑی تھیں۔ ہم جھوک زامن اور وہاں کی روشن برجیوں سے پہلو بچاتے ہوئے نیم پختہ راستے پر آ گئے۔ 4 سو اندھیرا تھا، راستے پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ہم نے گریڑے والے کو 20 روپے کی پیشکش کر کے پختہ سڑک تک جانے پر راضی کر لیا۔ 8 بجے کے قریب ہم بس پر بیٹھے اور لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ تمام راستے میرا دماغ گمنام شخص کے پیغام میں الجھا رہا۔ صفدر نے 1-2 مرتبہ اس بارے میں پوچھا لیکن میں نے ٹال دیا۔ وہ انجم سے ملنے کی خوشی میں سرشار تھا اور میں اس کی یہ خوشی داغدار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گاہے گاہے میں گن نکیوں سے اس کا چہرہ دیکھ لیتا تھا۔ جوں لاہور قریب آ رہا تھا، صفدر کی آنکھوں میں چمک نمایاں ہو رہی تھی۔ 4 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم نصف شب کے وقت لاہور پہنچے اور بادامی باغ کے بس اڈے سے شادمان کالونی کا رخ کیا۔ گھر پہنچے تو سائی صاحب کے بھیجے ہوئے مسلح محافظوں نے استقبال کیا۔ وہ اب تک پوری چوکسی سے پہرا دیتے رہے تھے۔ اندر انجم و شگفتہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ انجم نے صفدر کو اور صفدر نے انجم کو دیکھا، دونوں مبہوت رہ گئے تھے۔ ان کی ملاقات کا منظر دیدنی تھا۔ چند لمحوں کے لیے انہوں نے ارد گرد کے ماحول کو قطعی فراموش کر دیا، جذبات کے دھارے میں یوں بہہ گئے کہ ان کی طرف دیکھتے رہنا ناممکن ہو گیا۔ شگفتہ تو آثار دیکھ کر ہی وہاں سے کھسک گئی تھی۔ میں بھی گرمی جذبات محسوس کر کے باہر نکل آیا۔ یہ وہی انجم تھی جو چند روز پہلے صفدر سے ملنے کے خیال سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب خود کو محفوظ 4 دیواری میں پا کر اور محبوب کو سامنے دیکھ کر وہ سارے اندیشے بھول گئی تھی۔ 10-15 منٹ بعد صفدر کمرے سے باہر آیا تو اس کا پرکشش چہرہ شبنم میں نہائے پھول کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ بچھڑے محبوب سے مل کر وہ آسودگی کے سمندر میں ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وصل کے یہ لمحات بہت تند و تیز تھے اور ان لمحات میں محبت کے سوا اور کچھ نہیں کر پایا۔
انجم سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا تھا کہ وہ جاگیردار کی حویلی سے کب اور کیوں کر رہائی پا سکی۔ اب یہ ساری روداد وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ میں ان سوالوں کے جواب دے سکتا تھا اور دینا بھی چاہتا تھا، مگر پھر صورتحال دوسرا رخ اختیار کر گئی۔ فون کی گھنٹی بجی اور شفتہ نے آ کر مجھے بتایا کہ صاحب صاحب کی کال ہے۔ میں نے کال ریسیو کی۔ صاحب صاحب کی آواز میں جوش امیز اجلت تھی۔ کہنے لگے، شاہ جہاں میں تمہارے لیے گاڑی بھیج رہا ہوں، فوراً ہیڈ کوارٹر چلے آؤ۔ لیکن جناب، میں یعنی خود… وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولے، سوال و جواب نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کرو، یہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد پولیس کی گاڑی دروازے پر آن رکی۔ مجھے لانے کے لیے ایک انسپیکٹر کو بھیجا گیا تھا۔ وہ بڑے احترام سے پیش آیا اور غیر متوقع شائستگی کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میری یوں روانگی نے شفتہ کو ایک دم پریشان کر دیا تھا، تاہم میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی اور آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں میں چمکتے رہ گئے۔ پولیس کار نے 4 میل کا فاصلہ صرف 5-6 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ کار کا ہوٹر مسلسل بج رہا تھا اور میں ایک مدبرانہ شان سے پچھلی نشست پر براجمان تھا۔ اٹک جیل کا قیدی اپنے جوؤں سے اٹے ہوئے کمبل میں لپٹا شاید کوئی انوکھا خواب دیکھ رہا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے محرابی دروازے پر رکی۔ میں انسپیکٹر اور 2 سپاہیوں کی معیت میں اترا اور پلائی ووڈ سے آراستہ ایک کانفرنس روم میں پہنچ گیا۔ یہاں مستطیل میز کے گرد تقریباً 6 عدد اعلیٰ پولیس افسران موجود تھے۔ ان میں سے 2-3 کو میں چہروں سے بھی پہچانتا تھا۔ شناسا چہروں میں ڈی آئی جی مستقیم شاہ کا چہرہ بھی شامل تھا۔ وہ بانی قوم کے پورٹریٹ کین نیچے بیٹھے تھے۔ ٹوپی اتار کر میز پر رکھی ہوئی تھی اور اپنی نیم سفید کن پٹی کو شہادت کی انگلی سے مسلسل کھجا رہے تھے۔ فرش پر دبیز قالین تھا اور الیکٹرک ہیٹروں کی وجہ سے کانفرنس روم میں خوشگوار حرارت موجود تھی۔ مجھے خالی نشست پر بٹھا دیا گیا۔ ڈی آئی جی صاحب نے بنفس نفیس مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس گفتگو کی حیثیت انٹرویو کی سی تھی۔ مجھ سے شنکر عرف شنکر شکرا کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ اس سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی، ہم دونوں کی چپکلش کا آغاز کیسے ہوا، حقیقی طور پر کتنی مرتبہ میرا اور شنکر کا آمنا سامنا ہوا، کپور تھلہ اور جلندھر میں کتنا عرصہ رہا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سوالوں کے جواب پوری احتیاط سے دیے۔ میں جانتا تھا پولیس افسران پہلے سے بہت کچھ جانتے ہیں اور ان سے غلط بیانی کا مطلب شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرنا تھا۔ شنکر سے میری پہلی ملاقات اپنی گرفتاری سے 2 برس پہلے لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی کا بے حد پرآشوب دور تھا۔ اپنی بہن کے مجرم شیخ راشد بن ارشد کو جہنم واصل کرنے کے بعد میں ایک بگولے کی طرح چکراتا پھرتا تھا اور پولیس اس بگولے کو مٹھی میں بند کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لکھنؤ میں مسلم کچھ فسادات ہوئے تھے۔ شنکر اور اس کے تربیت یافتہ گنڈوں نے مسلمانوں کا ایک پورا محلہ تباہ کر دیا تھا۔ پھر شنکر ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر کو اٹھا کر شاہ تاج ہوٹل میں لے گیا تھا۔ وہ ایک بند کمرے میں چاقو کی نوک پر بے بس لڑکی کی عزت لوٹ رہا تھا اور اس کے ہر کارے کمرے سے باہر لڑکی کے روتے بلکتے وارثوں کو ٹھوکریں رسید کر رہے تھے۔ میں نے تار تار لباس کے ساتھ ایک بڑھیا کو ایک گنڈے کے پاؤں میں لوٹتے اور التجائیں کرتے دیکھا۔ میں نے سفید ریش بوڑھے کو چھوٹے بچوں کی طرح روتے بلکتے سنا تھا۔ میں نے اس 9 عمر بچے کا کرم محسوس کیا تھا جو اپنی مصیبت زدہ بہن کو آپی آپی کہہ کر پکار رہا تھا۔